کراچی کے لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں کپڑے کی فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی، تیسرے درجے کی آگ سے 5 منزلہ عمارت منہدم۔ اطراف کی 3 فیکٹریاں بھی شعلوں کی لپیٹ میں آ گئیں۔ 20 کے قریب گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ لانڈی شیرپاؤ ہائیڈرنٹ پر ایمرجنسی نافذ، فیکٹری میں پھنسی خواتین ورکرز کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ وزیر اعلی مراد علی شاہ کا کراچی میں لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں آتش زدگی کا نوٹس، کہا قیمتی انسانی جانوں کے تحفظ کو اولین ترجیح دی جائے۔ وزیر اعلی کا کمشنر کراچی کو آتش زدگی واقعے کی مکمل انکوائری کا حکم، فیکٹری مالکان مزدوروں کی مکمل معاونت کی ہدایت۔ آتش زدگی کے واقعے کا کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، وجوہات سامنے آنا باقی ہیں، سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے کام کریں۔ چیئرمین ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اے ڈی خواجہ نے کہا جب تک فائٹ ٹینڈر پہنچتے ہیں بہت نقصان ہوتا ہے۔ بیسمنٹ میں آگ لگی تو اندر جانے کا متبادل راستہ نہیں تھا، ایسی صورت میں دوسری فیکٹری کو بچانا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی نیا آپریشن نہیں ہوگا لیکن نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کوئی نہیں روک سکتا، پی ٹی آئی فیصلہ کر لے دہشت گردوں کے ساتھ ہے یا ملک کے ساتھ۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا سب کو معلوم ہے کہ سانحہ 9 مئی کس کے حکم پر ہوا۔ احتجاج کی کال پر پنجاب سے پی ٹی آئی کے صرف 954 لوگ نکلے۔ اڈیالہ جیل جانا تھا تو جاتے، رستے تو کھلے تھے۔ خیبر پختونخوا میں 13 سال سے علی بابا 40 چوروں کی حکومت قائم ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا صوبائی حکومت پر وار، کہا خیبر پختونخوا میں سیکورٹی صورتحال سنگین ہے۔ علی امین گنڈا پور کی حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی۔ سوات میں پہلے تجاوزات کی اجازت دی گئی، اب گرائی جا رہی ہے۔ تعداد پوری ہو تو عدم اعتماد کی تحریک لانا ہمارا حق ہے۔ امن کے لیے افغانستان سے بات چیت کا آغاز ناگزیر ہے۔ افغانستان کو اعتماد میں لیے بغیر زم اضلاع سمیت صوبے میں امن ممکن نہیں، مشیر خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف نے واضح کر دیا، کہا امن مذاکرات کے لیے جرگہ تشکیل دینا ہوگا۔ گرینڈ جرگہ خیبر پختونخوا میں امن کے لیے سفارشات مرتب کرے گا۔ حکومت کا 24 سرکاری اداروں کی مرحلہ وار نجکاری کا فیصلہ، وزیر برائے نجکاری عبدالعلیم خان نے تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دیں۔ پہلے مرحلے میں 1 سال کے دوران پی آئی اے اور روز ویلویٹ ہوٹل سمیت 10 اداروں کی نجکاری ہوگی، دوسرے مرحلے میں 13 اور تیسرے مرحلے میں 1 ادارے کی نجکاری کا پلان۔ نیب آفس راولپنڈی میں ملک ریاض کے مختلف جائیدادوں کی نیلامی، بیریئر ٹاؤن کوآپریٹ آفس پلاٹ نمبر D7 88 کروڑ 60 لاکھ میں فروخت ہو گیا۔ روبیش ماکی اینڈ لان 50 کروڑ 83 لاکھ میں فروخت ہوا۔ کوآپریٹ آفس 1 اور 2 کے لیے موصول آفرز کی منظوری نیب حکام کی مشاورت سے مشروط۔ 3 جائیدادیں کم بولیوں کی وجہ سے نیلام نہ ہو سکیں، دوبارہ نیلامی جلد متوقع ہے۔ نیب کے مطابق عوامی رقوم کی شفاف ریکوری اور احتسابی عمل ہر صورت جاری رہے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور تاریخ ساز دن، کاروبار کے دوران 900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,46,000 کی بلند ترین سطح عبور کر گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی پر اظہار اطمینان، کاروبار میں تیزی سرمایہ کاروں کی حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا عکاس قرار، کہا سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ مودی سرکار روس کو جنگی سامان بیچ کر یوکرینی کی تباہی بربادی سے منافع کمانے میں مصروف،
روسی جنگی ڈرونز میں بھارت کے پرزے استعمال ہونے کا انکشاف، یوکرین نے بھارت کی عالمی امن دشمنی پالیسیوں سے پردہ چاک کر دیا۔ صدارتی چیف آف اسٹاف اندری یرماک کے مطابق روسی جنگی ڈرونز فرنٹ لائنز اور شہری آبادی پر حملوں میں استعمال کیے گئے۔ بھارت کی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد عناصر کا جلد پلا کما کیا جائے گا۔ پاکستان کی سلامتی و خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی مستونگ میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک فوج کی شہداء کو خراج عقیدت، کہا سیکیورٹی فورسز ملک کے تحفظ کے لیے سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے، دہشت گردی کی لعنت کو ختم کر کے دم لیں گے۔ بلوچستان میں سیکیورٹی خدشات، 31 اگست تک موبائل فونز پر انٹرنیٹ سروس معطل۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سمیت 30 سے زائد اضلاع میں گزشتہ روز سے موبائل ڈیٹا کام نہیں کر رہا۔ شہریوں کو آن لائن بینکنگ، کاروبار، تعلیمی سرگرمیوں اور رابطوں میں مشکلات کا سامنا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے تعینات نئے امریکی قونصل جنرل کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کی اسٹیٹس سینڈرز کو منصب سنبھالنے پر مبارکباد، مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے کہا امریکی کمپنیاں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، پاک امریکہ تعلقات آزمودہ اور پائیدار شراکت داری کی مثال ہیں۔ جیلوں میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن، 249 افغان باشندے ہولڈنگ کیمپ منتقل۔ قوائد کی جانچ پڑتال، صرف ویزے کے حامل افراد کو پاکستان میں رہنے کی اجازت ہوگی۔ 45 سال میں ہب کینال میں جو کام نہیں ہوا وہ ہم نے کیا۔ نئی کینال کا افتتاح 13 اگست کو ہوگا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا اگر پرانی ہب کینال پر کام کرتے تو شہر کو پانی بند کرنا پڑتا۔ ہمارا منشور تھا کہ اختیارات کا رونا رونے کے بجائے کام کریں گے۔ سی سی ٹی ماڈل ٹاؤن لاہور کا قصور میں چھاپا، مبینہ مقابلے میں چوہن گینگ ریپ واقعے کا مبینہ چوتھا ملزم عمران مارا گیا۔ پولیس کے مطابق عمران مرکزی ملزم تھا جس نے خاتون سے گینگ ریپ کی پلاننگ کی تھی۔ واقعے میں ملوث دیگر 3 ملزمان پہلے ہی سی سی ڈی سے مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر خاتون کے قتل کیس میں نیا موڑ، دوران تفتیش جرگے کے سربراہ عصمت اللہ کا سدرہ کے قتل کا اعتراف۔ غیر قانونی اسلحہ لے کر مظفر آباد جانے کا بھی انکشاف، پولیس نے ملزم پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا مقدمہ بھی درج کر لیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر کپڑوں میں جذب 3.8 کلو آئس دبئی اسمگل کرنے کی کوشش ناکام، اے ایس ایف نے مسافر کو گرفتار کر کے اے این ایف کے حوالے کر دیا۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کا آذربائیجان کا سرکاری دورہ، آذربائیجان نیول فورسز ہیڈ کوارٹرز آمد پر گارڈ آف آنر پیش۔ نیول فورسز کے کمانڈر فرسٹ گریڈ کیپٹن شاہد ممدوف سے ملاقات میں 2 طرفہ بحری تعاون اور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی پر تبادلہ خیال۔ اسلام آباد، جیلم، گجرات میں گرج چمک کے ساتھ بارش، مظفر آباد اور گرد و نواح میں بارش سے کئی علاقوں میں بجلی غائب۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مزید بارش کی پیش گوئی، کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ہے۔ غزہ میں غذائی قلت اور بھوک سے مزید 5 افراد جان کی بازی ہار گئے، اموات کی تعداد 200 کے قریب پہنچ گئی، 96 بچے بھی شامل۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں صبح سے اب تک مزید 18 فلسطینی شہید۔ غزہ میں انسانی بحران پر انسانیت تڑپ اٹھی ہے، اطالوی اراکین پارلیمنٹ کا فلسطینی پرچم کے رنگوں والا لباس زیب تن کر کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی۔
نریندر مودی کے خلاف اٹھنے والی سچ کی ایک اور آواز خاموش۔ پلوامہ ڈرامہ اور مودی کے کرپشن کو بے نقاب کرنے والے ستیہ پال کی پراسرار موت۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر نے حالیہ ایکس پیغام میں بھارتی حکومت کی جانب سے دھمکیوں کا انکشاف کیا تھا۔ لکھا تھا، حکومت کا بے انتہا دباؤ ہے، میں رہوں یا نہ رہوں ہمیشہ سچ بتاؤں گا۔ ایشیا کپ ہاکی میں بھارت کی پاکستان کی جگہ بنگلہ دیش کو دعوت۔ بھارتی میڈیا کا ہاکی انڈیا کے حکام سے متعلق بڑا دعویٰ۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری رانا مجاہد کہتے ہیں کہ معاملے پر ہاکی انڈیا نے آگاہ نہیں کیا، کھلاڑیوں کا تحفظ ضروری ہے، بھارت نے سیکورٹی کی یقین دہانی نہیں کروائی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ قومی اسکواڈ کا برائن لارا کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹریننگ سیشن، کوچز کی نگرانی میں کھلاڑیوں کی نیک پریکٹس۔ ویسٹ انڈیز نے پاکستان کے خلاف 3 ون ڈیز پر مشتمل سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ اور آخر میں جانیے کہ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں، بازاروں شاہراہوں پر قومی پرچم، بیجز، جھنڈیوں کی خریداری جاری۔ خواتین قومی پرچم کے رنگوں والی چوڑیوں اور لباس خریدنے میں مصروف۔